ناظرین، میدان کربلا کے سب سے پہلے شہید کا نام حر بن یزید الریاحی التمیمی ہے۔ تاریخ میں آپ کو جناب حر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ یزید ابن معاویہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ بنو تمیم کے یزید نامی ایک فوجی سردار کے بیٹے تھے۔ جناب حر ابن زیاد کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ابن زیاد نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کوفہ آنے کی خبر سن کر سب سے پہلے جناب حر کو 1000 سپاہیوں کا ایک دستہ دے کر روانہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو گھیرے میں لے کر آئیں اور انہیں کوفہ میں داخل نہ ہونے دیں، بلکہ میدان کربلا میں لے کر آئیں۔ حر بن یزید الریاحی لشکر لے کر امام حسین کے قافلے کے پاس پہنچے، جو راستے کی مسافت طے کرتا ہوا کوفہ آ رہا تھا۔ ان کے دل میں امام اور اہل بیت اطہار کی محبت موجود تھی، اور وہ جانتے تھے کہ امام علی مقام، امام حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مگر ابن زیاد کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ راستے میں جب بھی امام حسین نے نماز ادا کی تو حر بن یزید الریاحی نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس وقت حر بن یزید الریاحی کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ 9 محرم کی رات کو ابن سعد اور یزیدی لشکر امام حسین اور اہل بیت اطہار کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جناب حر نے ابن سعد کا لشکر پہنچنے سے پہلے امام اور اہل بیت اطہار کے قافلے کو میدان کربلا میں روک لیا، کیونکہ ان کو یہی کہا گیا تھا۔ 9 محرم کی رات کو جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ امام کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو ان کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا۔ جناب حر نے شب عاشور کی ساری رات جاگ کر گزاری۔ ان کو معلوم تھا کہ حق یقیناً آل رسول کے ساتھ ہے، لیکن ابن زیاد کے حکم کے مطابق امام حسین کو میدان کربلا میں روکنے والے خود حر بن یزید الریاحی تھے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح میدان کربلا میں سب سے پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے یزیدی فوج کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت جناب حر ابن سعد کے لشکر میں موجود تھے، جو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس سے پہلے کہ یزیدی لشکر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرتا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے سامنے تشریف لے گئے اور بآواز بلند پکار کر خطبہ دیا، جس کو سب لوگوں نے سنا۔ آپ نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، میرے ساتھ جلد بازی نہ کرو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہہ لینے دو۔ میں یہاں پر اپنے آنے کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے آنے کی وجہ اور عذر مان لو گے اور میری بات کو درست سمجھو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے، میرے ساتھ انصاف سے پیش آؤ گے تو نیکی کرو گے، اور پھر مجھ پر الزام نہ دھر سکو گے، اور اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے اور انصاف سے کام نہیں لیتے تو پھر جو تمہارا ارادہ ہے تم اس پر عمل کرو۔ اپنے ساتھیوں کو پکارو اور خوب اچھی طرح جان لو کہ اب تمہیں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جو بھی سلوک تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ میرا سہارا تو اللہ ہے، جس نے کتاب نازل فرمائی وہی نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام علی مقام کے خطاب کی آواز خواتین کے خیمے میں بھی سنی جا رہی تھی۔ جب آپ کا خطبہ ان الفاظ تک پہنچا تو خیمے سے رونے کی آوازیں امام علی مقام کے کانوں میں پہنچیں، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ ان کو خاموش کراؤ، انہیں ابھی بہت رونا ہے۔ چنانچہ یہ خواتین کے خیمے میں گئے، ان کو تسلی دی، جس سے خواتین کا رونا موقوف ہو گیا۔ جب عورتوں کے خیمے سے رونے کی آوازیں بند ہو گئیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دوبارہ اپنا خطاب شروع فرمایا۔
آپ نے فرمایا لوگو میرے حسب و نسب پر توجہ کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے دل سے پوچھو کہ تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین و ہتک کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد اور وسی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ خود میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر یہ حق بات ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو اب بھی اس دنیا میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یا حضرت انس بن مالک یا حضرت ابو سعید خدری یا حضرت زید بن ارقم یا حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں، ان سے پوچھ لو اور تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس موقع پر شمر لعین نے مداخلت کی اور بولا یہ اللہ کی عبادت ایک ہی رخ سے کرتے ہیں، اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب حبیب بن مظاہر نے اسے فوراً جواب دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مور لگا دی ہے، اس لیے تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر لعین اور جناب حبیب بن مظاہر کی گفتگو رکی تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام پھر ان لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے لوگو، اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ حدیث درست نہیں ہے تو کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں؟ اللہ کی قسم اس وقت مشرق و مغرب میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم میرے قتل کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، یا میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا قصاص مجھ سے لینے کے لیے آمادہ ہو؟ دشمنوں کی طرف سے جب کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے پکار کر فرمایا اے شیس بن ربی، اے حجار بن الجیر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ اور مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں، باغات سرسبز ہو رہے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی امداد کے لیے لشکر تیار ہیں، آپ فوراً آ جائیے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا اور تم لوگ نہیں چاہتے کہ میں ادھر آؤں تو میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسے مقام پر چلا جاؤں جہاں امن و سکون سے زندگی گزار سکوں۔ آپ کی بات سن کر قیس بن اشس نے کہا آپ ابن زیاد کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ پھر یہ سب آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا تم ایسی بات کیوں نہیں کہو گے؟ تم آخر ہو تو محمد بن اشس کے بھائی۔ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تجھ پر ہی ہے؟ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ہاتھ میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح ان کی اطاعت کا اقرار کروں گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے امان چاہتا ہوں اور ہر متکبر اور اس شخص سے جس کا آخرت پر ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ کی امان چاہتا ہوں۔ یزید ابن معاویہ، ابن زیاد اور ابن سعد کے پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا خطاب دل کے کانوں سے سن رہا تھا، اس کا نام تھا حر بن یزید الریاحی التمیمی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا یزیدی لشکر سے خطاب حر کے دل میں ایک انقلاب برپا کر گیا۔ حضرت حر کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے اٹھ گئے، حق و باطل کا فرق واضح و عیاں ہو گیا۔ ان کے دل پر امام علی مقام
امام حسین ابن علی علیہ السلام کی باتوں نے اثر کیا۔ جب ابن سعد نے جنگ کا آغاز کرنے کی غرض سے پیش قدمی کرنا چاہی تو حر بن یزید الریاحی آگے بڑھے اور اس کو روک کر کہنے لگے، تو واقعی ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، لڑنا بھی ایسا لڑنا ہوگا جس میں کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ سر کٹیں گے اور ہاتھ کٹ کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، امام حسین نے مصالحت کی جو صورتیں پیش کی ہیں، کیا ان میں سے ایک بھی تم لوگ نہیں مانو گے؟ ابن سعد نے کہا، واللہ اگر میرے اختیار میں معاملہ ہوتا تو میں ضرور مان لیتا، لیکن میں کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ ابن سعد کا یہ جواب اس کی نیک نیتی پر محمول نہیں تھا، کیونکہ یہ خود رے کی حکومت کے لالچ میں کربلا تک آیا تھا، اور رے کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنا اس کے نزدیک مہنگا سودا نہیں تھا، اور وہ اس کام کے لیے تیار تھا۔ ابن سعد کے لالچ والے معاملے کو جناب حر پہلے سے جانتے تھے، اس لیے جب اس نے کہا کہ تمہارا حاکم نہیں مانتا تو جناب حر ایک طرف ہو گئے۔ پھر جناب حر نے اپنی برادری کے ایک شخص قرہ بن قیس سے پوچھا، قرہ، تم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں پلایا۔ کہنے لگے، تو پھر اسے پانی پلانے کے لیے جاتے کیوں نہیں؟ قرہ بن قیس نے یہ سمجھا کہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے، یہ لڑائی میں شامل نہ ہوگا، اور چاہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہ چلے، کیونکہ اسے مجھ سے خوف ہے کہ میں کہیں اس کے ارادے سے کسی کو مطلع نہ کر دوں۔ چنانچہ قرہ بن قیس نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، میں نے ابھی تک اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، اب جا کر پلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر قرہ وہاں سے ایک طرف کو ہٹ گیا۔ قرہ بن قیس کا کہنا ہے کہ اگر حر بن یزید نے مجھے اپنے ارادے سے آگاہ کیا ہوتا تو اللہ کی قسم میں بھی اس کے ساتھ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف چلا جاتا۔ نواسہ رسول کے ساتھ جنگ میں ابھی چند لمحات ہی رہ گئے تھے کہ حر بن یزید نے امام علی مقام کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان کی برادری کے ایک شخص ماجر بن اوس نے ان کی طرف دیکھا تو کہا، اے حر، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم حسین پر حملہ آور ہونا چاہتے ہو؟ حر یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے تصور نے حر بن یزید الریاحی کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی، ہاتھ پاؤں میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ حر کی یہ حالت دیکھ کر ماجر بن اوس نے کہا، حر، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ تم پر خوف و ہراس کا اس قدر غلبہ کیوں ہے؟ اس سے قبل تو میں نے تمہاری اس طرح کی حالت کبھی نہیں دیکھی۔ مجھ سے جب بھی کبھی پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، لیکن اس وقت تمہاری کیفیت بہت ہی عجیب ہو رہی ہے۔ جناب حر نے جواب دیا، اے معاجر، یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ نواسہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اس وقت میں جنت اور جہنم کے دورائے پر کھڑا ہوں۔ اللہ کی قسم اس وقت میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ حر، جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں؟ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی، میں کسی بھی چیز کے بدلے جنت کو نہیں چھوڑوں گا، خواہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا مجھے زندہ جلا دیا جائے۔ اس کے بعد حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ دشمن کی طرف سے ایک سوار کو اپنی طرف آتا دیکھ کر امام علی مقام بھی اس کی طرف بڑھے۔ جناب حر نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گناہگار ہوں جس نے آپ کو واپس نہیں جانے دیا، آپ کو واپس جانے سے روکا، پورا راستہ آپ کے ساتھ پھرتا رہا اور آپ کو اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے قطعاً اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے جتنی بھی مصالحت کی باتیں پیش فرمائیں گے یہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ میرا تو یہ خیال تھا مکہ میں بعض باتوں میں ان لوگوں کا ساتھ دوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں امیر کی اطاعت سے انحراف کرتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ جن باتوں کو پیش فرمائیں گے ان میں سے کسی نہ کسی بات کو مان لیا جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی کسی بھی بات کو قبول نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا، اور مجھ سے جو خطائیں ہو گئی ہیں
ان کا ارتکاب مجھ سے نہ ہوتا، اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت آپ کے سامنے آئے، یہ فرمائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ حسین ابن علی نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور تمہیں بشارت ہو کہ جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر یعنی آزاد رکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بھی تو آزاد ہے۔ اب گھوڑے سے اتر آؤ۔ حر نے کہا، میرا آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار رہنا ہی ٹھیک ہے، جب میں شہید ہو جاؤں گا تو گھوڑے سے اتر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا حر بن یزید، جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے اسی طرح کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے توبہ کی قبولیت کا مجدہ سن کر حضرت حر بن یزید الریائی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر یزید ابن معاویہ کی طرف بڑھے اور کہا، لوگو، جو باتیں امام حسین نے تم لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں ان میں سے کسی بھی بات کو تم قبول نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے۔ لشکر یزید سے آواز آئی کہ ہمارا امیر عمر ابن سعد موجود ہے، اس سے بات کرو۔ جناب حر نے یہی باتیں عمر ابن سعد سے دوبارہ کر دیں جو کہ پہلے بھی کر چکے تھے۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بھی یہی چاہتا تھا، اگر ممکن ہوتا تو اسی طرح کرتا۔ اس کا مطلب تھا ابن سعد صاف صاف جھوٹ بول رہا تھا اور کسی بھی صورت جنگ سے باز نہیں آنا چاہتا تھا۔ جناب حر بن یزید الریائی عمر ابن سعد کی مجبوری جانتے تھے کہ وہ رے کی حکومت ملنے کی لالچ میں اس حد تک آ گیا ہے، چنانچہ پھر لشکر یزید سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے کوفہ والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک و برباد کرے کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو انہیں تم نے دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہا کرتے تھے، ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور اب تم ان ہی پر حملہ کرنے اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو، اور چاروں طرف سے ان کو تم نے گھیرا ہوا ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض زمین میں کسی بھی طرف جانے نہیں دیا ان کو، اور ان کے اہل بیت امن و سکون سے رہتے۔ اب وہ تمہارے سامنے ایک قیدی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ تم اپنے نفس کے لیے اچھا یا برا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے اس ٹھاٹھیں مارتے ہوئے پانی سے ایک قطرہ پانی نہیں پینے دیا، جیسے یہودی، نصرانی اور مجوسی کرتے ہیں، تم نے ایسا کیا۔ عراق کے سور اور کتے تک اس میں لوٹتے پوٹتے رہتے ہیں۔ اب پیاس کی شدت سے امام اور ان کے اہل و عیال، دیگر جانثار ساتھی ترس رہے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد تم نے ان کی اولاد کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج کے روز اسی دن تم توبہ نہیں کرو گے، اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بروز محشر پیاسا رکھے گا۔ عمر بن سعد دیکھ رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے بعض ساتھی باری باری یزیدی لشکر کے سامنے آ کر ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت حر بن یزید الریائی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک دستے کے سالار تھے، وہ بھی یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے جنگ میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ بھی امام کی عظمت و فضائل سے متاثر ہو کر ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے غلام درید سے کہا کہ اپنے جھنڈے کو میرے نزدیک کرو۔ اس نے جب جھنڈا نزدیک کیا تو ابن سعد نے اپنی آستین چڑھائی، کمان میں تیر جوڑ کر امام حسین کے ساتھیوں کی طرف پھینکا، اور پھر ان کی فوج سے بآواز بلند کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلانا گویا اعلان جنگ اور جنگ کی ابتدا کرنا تھا۔
ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلا کر اعلان کرنے سے اس کے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس طرح گویا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پھر عربوں کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے جنگجو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ جب حضرت حر بن یزید الریاحی امام حسین کے جانثاروں میں شامل ہو گئے اور پھر امام علی مقام سے اجازت پا کر میدان جنگ میں آئے، یہ صورت دیکھ کر ابن سعد کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے ایک شخص صفوان کو سمجھا کر بھیجا کہ جاؤ اور حر کو کسی بھی طرح واپس لے آؤ، اور اگر وہ واپس نہ آئے تو اس کا سر قلم کر دو۔ چنانچہ صفوان نے حر کے پاس آ کر کہا، اے حر، تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تم نے کمال درجے کی نادانی کی ہے کہ تم یزید ابن معاویہ جیسے عظیم حاکم کو چھوڑ کر حسین ابن علی جیسے غریب الوطن مسافر کی طرف چلے آئے ہو۔ چلو واپس چلو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر جناب حر نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، اے بے عقل ناصح، تجھے اپنی نادانی پر افسوس کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر نجس قبول کیا اور باقی رہنے والی دولت کے مقابلے میں دنیا فانی کی موہوم کو ترجیح دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کو اپنا پھول فرمایا ہے، میں اس گلستان پر جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، رضائے رسول سے بڑھ کر کونین میں کوئی دولت نہیں ہے۔ صفوان نے کہا، اے حر، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج مال و دولت یزید ابن معاویہ کے پاس ہے۔ حضرت حر نے جواب دیا، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ میں واپس جاؤں گا۔ صفوان نے جب دیکھا کہ حر بن یزید الریاحی کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت گھر کر چکی ہے اور اس پر اب کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اس نے غصے میں آ کر حر ابن یزید پر نیزے کا وار کیا۔ حضرت حر نے وار بچا کر اس کو اپنے نیزے کے وار سے اسی جگہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علامہ ابن جریر الطبری اپنی کتاب تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب جناب حر لشکر یزید سے نکل کر امام حسین کے جانثاروں میں شامل ہوئے تو یزیدی لشکر سے ایک شخص یزید بن سفیان جس کا تعلق بنی شکرہ سے تھا کہنے لگا، اللہ کی قسم اگر میں حر کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیتا تو نیزہ لے کر اس کا پیچھا کرتا۔ میدان جنگ میں حضرت حر بن یزید الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دیکھ کر فوج کے سربراہ حسین بن نمیر نے یزید بن سفیان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم اسی حر کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر وہ مقابلے کی غرض سے سامنے آیا اور حضرت حر کو پکار کر کہنے لگا کہ مجھ سے لڑو۔ حضرت حر اس کی طرف بڑھے اور ہاں کہتے ہوئے اس پر نہایت جرأت سے حملہ کر دیا۔ حسین بن نمیر دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے، اللہ کی قسم حر کو اس قدر پھرتی سے حملہ آور ہوتے دیکھ کر یوں لگا جیسے مقابل کی ہلاکت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے نہایت سرعت سے یزید بن سفیان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دشمن کے لشکر کی طرف سے یکدم حضرت حر بن یزید پر چڑھائی کر دی گئی۔ آپ بھی دشمن کی طرف بڑھے اور بے جگری سے ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ رجزیہ اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے، مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ جب تک دشمنوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں اس وقت تک نہیں مارا جاؤں گا اور اس وقت تک قتل نہیں ہوں گا جب تک دشمن کی طرف بڑھتا نہ جاؤں۔ آج میں ایسی ضربیں تلوار سے لگاؤں گا، ایسی تلوار زنی کروں گا جو فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ میں ہرگز پسپا نہیں ہوگا اور نہ کمزوری کا مظاہرہ کروں گا۔ جناب حر کے ہاتھوں سے دشمن کے بہت سے افراد مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ دشمنوں کی طرف سے بھی شدید مزاحمت تھی اور جناب حر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا بھی شدید زخمی ہو چکا تھا۔ آپ برابر تلوار زنی کرتے جا رہے تھے۔ کئی مرتبہ وہ دشمنوں کے نرغے میں آئے مگر داد شجاعت دیتے ہوئے نرغے سے نکل آئے۔ آخر کار دشمنوں نے جناب حر کو گھیر لیا۔ ایوب بن مشرح نے جناب حر کے گھوڑے کی پونچیں کاٹ دیں، گھوڑا گرنے لگا،
تو جناب ہر شیر کسی پھرتی سے گھوڑے سے اترے اور پا پیادہ جنگ کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایوب بن مشرخ اور ظالم کوفیوں میں سے ایک شخص نے مل کر جناب ہر کو شہید کر دیا۔ ایوب بن مشرخ کہتا ہے کہ باخدا میں نے ہر کے گھوڑے کو زخمی کیا، اس